بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کل ہم نے اسباق کا ایک نیا مفید سلسلہ شروع کیا تھا جس کا عنوان تھا علوم القرآن۔ اس سلسلے کا پہلا سبق جو ہم نے پڑھا اس میں ہم نے قرآن کریم کا بنیادی تعارف سیکھا اور ساتھ قرآن جس ذریعے یعنی وحی سے آیا ہے اس وحی کا مفہوم سمجھا۔ وحی کے مفہوم کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں کل سمجھی تھیں، بلکہ اس سے بھی پہلے ہم نے وحی کی ضرورت کے بارے میں پڑھا کہ وحی کی ضرورت کیا ہے، کہ انسان کو علم جو حاصل ہوتا ہے وہ تین ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، حواس خمسہ سے، عقل سے اور وحی سے۔ حواس خمسہ جب جواب دے دیتے ہیں تو پھر عقل کام آتی ہے، اور جہاں تک عقل کی بھی رسائی نہیں ہوتی وہاں پہ وحی رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے وحی کا مفہوم سمجھا کہ وحی کا لغوی معنی ہے دل میں کوئی بات ڈال دینا یا چپکے سے کوئی اشارہ کر دینا، اور وحی کا اصطلاحی مفہوم ہم نے پڑھا تھا کہ الوحی کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، کہ وحی اللہ کا کلام ہوتا ہے جو اس کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل کیا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہم نے کل پڑھ لی تھی، باقی چیزیں آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، یعنی وحی کی تعلیمات، وحی کی اقسام، نزول وحی کے طریقے اور وحی کی قسمیں مطلوب اور غیر مطلوب۔ تو وحی کی تعلیمات کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ وحی کے ذریعے بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے جو باتیں وہ صرف اپنی عقل سے اور اپنے حواس سے معلوم نہ کر سکیں۔ یہ باتیں ضروری نہیں کہ مذہبی ہی ہوں، مذہبی بھی ہو سکتی ہیں اور دنیا کی عام ضروریات کی بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر جو وحی آتی رہی وہ زیادہ تر مذہبی حوالے سے یا دینی حوالے سے رہنمائی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ضرورت کے وقت اللہ تبارک و تعالی دنیاوی حوالے سے بھی بدریہ وحی انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی فرماتے تھے۔ مثلاً نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کشتی بنانے کا حکم دیا، تو اس حکم کا تذکرہ سورہ ہود کی آیت نمبر 37 میں پارہ نمبر 12 میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ وَاصْنَع اور بنائیے الفلک کشتی بِأَعْيُنِنَا ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کی مدد سے یا ہماری وحی کی رہنمائی میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ وہ وحی کے ذریعے سکھایا گیا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا جو طریقہ تھا وہ بھی وحی کے ذریعے سکھایا گیا۔ ایسے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کی خاصیات کا علم جو تھا وہ بھی وحی کے ذریعے دیا گیا۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ علم طب یعنی جو حکمت کا علم ہے، علاج کا علم ہے، یہ بھی بنیادی طور پر بدریہ وحی نازل ہوا۔ یہ وحی کی تعلیمات کے حوالے سے یہ بنیادی باتیں ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ وحی کے ذریعے دینی رہنمائی بھی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کی ضروری دنیاوی رہنمائی بھی وحی کے ذریعے فرمایا کرتے تھے۔ اگلا عنوان ہے ہمارا وحی کی اقسام۔ وحی کی اقسام بنیادی طور پہ تین ہیں، وحی قلبی، کلام الہی، اور تیسرا وحی ملکی۔ تو وحی قلبی جو ہے نا، اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو قسم ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی نبی کے دل کو مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ اس میں نہ فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے، نہ ہی نبی کے کانوں کا کوئی واسطہ ہوتا ہے، بلکہ نہ فرشتہ آتا ہے نہ نبی کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ بات نبی کے دل میں بٹھا دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ کیفیت جو ہوتی ہے یہ جاگتے میں بھی پیش آ سکتی ہے اور سوتے میں خواب کے اندر بھی۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس سلائڈ کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب تھا وہ اسی طرح کی وحی کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو یہ وحی کی پہلی قسم ہے وحی قلبی۔
دوسری قسم کلام الہی، اس قسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست رسول کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے، اس میں بھی کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو پہلی قسم تھی وہی قلبی، اس میں نبی کو آواز بھی سنائی نہیں دیتی، لیکن یہ جو کلام الہی ہے اس میں نبی کو آواز سنائی دیتی ہے۔ مثلا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 میں یہ ارشاد ہے کہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوا۔ وحی کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے وحی ملکی۔ اس تیسری قسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے۔ پھر بعض اوقات یہ فرشتہ نظر آتا ہے، بعض اوقات نظر نہیں آتا، بعض اوقات نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز آتی ہے، اور بعض دفعہ فرشتہ سامنے آ کے پیغام دیتا ہے، اور کبھی کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے، کبھی اصلی شکل میں آتا ہے، لیکن اصلی شکل میں نظر آنا یہ بہت کم ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے وحی کی ان تینوں قسموں کو ایک آیت میں بیان فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، سورۃ الشورى آیت نمبر 51۔ فرمایا کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے یا کسی انسان کا یہ اختیار یا مینڈیٹ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سامنے آ کے بات کرے، سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو، یعنی دل میں بات ڈال دی جائے، یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وحی کا پیغام پہنچا دے۔ یقیناً وہ اللہ بہت اونچی شان والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا نا کہ اللہ واحین، تو واحین سے مراد پہلی قسم کی وحی ہے، یعنی وحی قلبی کہ دل کے اندر بات ڈال دینا، اور دوسرا جو فرمایا من وراء حجاب کہ پردے کے پیچھے سے کوئی بات ڈال دی جائے، تو اس سے مراد دوسری قسم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی۔ اور او یرسل رسولا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی قاصد بھیج دے، اس سے تیسری قسم یعنی وحی ملکی مراد ہے، ملک فرشتہ، وحی ملکی وہ وحی جو فرشتے کے ذریعے آتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آیا کرتی تھی اس کی شکلیں کتنی ہوتی تھیں، اس کے طریقے کتنے ہوتے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 ہے، اس کا ایک اقتباس آپ اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کہ کبھی کبھی میرے پاس وحی آتی ہے گھنٹی بجنے کی آواز کی طرح، وہوا اور وحی کی یہ صورت اشدہ علیہ، وحی کی صورتوں میں سے مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، فیفصم عنی، پھر یہ جب صورت ہٹتی ہے، جب اس طرح وحی آ کے ہٹتی ہے، وقد وعیت عنہ ما قال، اور میں اس میں جو کچھ کہا گیا ہوتا ہے وہ یاد کر چکا ہوتا ہوں، واحیانا کبھی کبھی یتمثل متمثل ہو کے آتا ہے لی میرے سامنے الملک فرشتہ رجلا کسی انسان کی صورت میں، فیکلمنی پھر وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، فاعی ما یقول پھر میں سمجھتا ہوں جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو وحی کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کے طریقے تھے ان میں سے پہلا طریقہ سلسلۃ الجرس، سلسلہ بجنا، جرس گھنٹی، سلسلۃ الجرس گھنٹی بجنے کی سی آواز۔ تو یہ جو سلسلۃ الجرس ہوا کرتا تھا اس کو سلسلۃ الجرس کیوں کہا گیا، اس کے اندر علماء نے تھوڑی تفصیلی ڈسکشن کی ہے۔ یہ جو سلسلۃ الجرس والا طریقہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی آواز آیا کرتی تھی جیسے گھنٹیاں بجنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اب حدیث میں تو صرف اتنا ہی ذکر آیا، اس لیے یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ اس وحی کی شکل کو گھنٹی کی آواز سے کیوں ملا کے بتایا گیا یا اس کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کیوں کی گئی یا اس کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی، یہ یقینی طور پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اپنے اپنے اندازے ہیں علماء کرام کے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ بعض نے کہا کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی جو گھنٹی کی طرح سنائی دیتی تھی، بعض نے کہا نہیں یہ فرشتے کی آواز نہیں تھی، فرشتے کے پروں کے جو پھڑپڑانے کی آواز تھی اس سے ایک لطیف گھنٹی کی سی آواز پیدا ہوتی تھی۔ بعض نے کہا کہ یہ تشبیہ آواز میں نہیں ہے، یعنی اس وحی کی آواز گھنٹی کی طرح ہوتی تھی، مطلب یہ ہے کہ جس طرح گھنٹی مسلسل بجتی ہے ایسے یہ آواز مسلسل ہوتی تھی، یعنی وحی کی آواز کے ترنم میں تشبیہ نہیں ہے بلکہ وحی کے تسلسل یعنی لگاتار وہ نازل ہونے میں یہ تشبیہ ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ
کہ یہ تشبیہ اس حوالے سے ہے کہ جس طرح گھنٹی جب لگاتار بجے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی آواز کس طرف سے آ رہی ہے، ایسے ہی وہی بھی جب آتی تھی اس انداز میں جب وہی آتی تھی تو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کی آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، تو اس لیے کسی طرف سے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ آواز جو ہے وہی کی کس قسم سے آ رہی ہے۔ یہ ہیں اندازے، یا سمجھ لیں کہ سمجھانے کے لیے مختلف طریقے علماء کرام کے۔ اصل بات یا تحقیقی بات یہی ہے کہ اس کی حقیقی کیفیت کیا تھی، اس کا علم یا اللہ جانتا ہے جو یہ وحی نازل فرماتا تھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جن پر یہ وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ جو صورت تھی اس کا تذکرہ آیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ينزل علیہ الوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، فی الیوم شدید البرد، شدید سردی کے دن میں، یعنی سردی کے موسم میں، فیفصم عنہ، پھر جب وہ وحی ہٹتی تھی آپ سے، وہ موقوف ہوتی تھی، تو میں دیکھتی تھی ان جبینہ لیتفسد عرقا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک وہ شرابور ہوتی تھی پسینے سے، اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی یہ صورت جو ہوتی تھی یہ سخت ہوتی تھی۔ وحی کی جو دوسری صورت ہوتی تھی وہ ہے تمثیل ملک، یعنی فرشتہ انسانی شکل میں متمثل ہو کے انسانی صورت اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا۔ تو عام طور پہ حضرت جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، ان کی شرح ہے عمدۃ القاری، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب جبریل علیہ السلام نے جو کیا ان کی شکل میں آنے کے لیے، تو شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مردوں میں سے حسین ترین انسان تھے، اتنے حسین کہ اپنے چہرے کو چھپا کے چلا کرتے تھے کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی مجھے دیکھ کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ البتہ بعض مواقع پر دوسری صورتوں میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا ثابت ہے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک بالکل اجنبی کی صورت میں تشریف لائے تھے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان پہ سفر کا بھی کوئی اثر نہیں تھا، لیکن ہم میں سے ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ تو اگر دحیہ کلبی کی شکل میں آتے پھر تو یہ بات نہ ہوتی نا کہ کوئی پہچانتا نہیں تھا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کسی اجنبی کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ اور اجنبی کی شکل میں تشریف لانے کی وجہ کیونکہ مقصد یہ تھا کہ حاضرین جو ہیں وہ ایک اجنبی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بے تکلفی کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کے وہ حیرانی کا شکار ہوں، یعنی باقاعدہ سرپرائز کا ایک انداز تھا۔ بہرحال اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ جو فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لاتا تھا وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم کی آیت میں یہ واضح فرما دیا گیا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 97۔ کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو آدمی جبریل علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے تو یاد رکھو کہ جبریل علیہ السلام نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پہ اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جبریل علیہ السلام اپنی طرف سے تو لے کے نہیں آتی ہے، تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام سے جو دشمنی کرے گا وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ تو اس سے کم از کم اتنا متعین ہو گیا کہ وہی لے کے آنے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی نقل کیا کہ ابتدائی نبوت میں 3 سال تک حضرت اسرافیل علیہ السلام وحی لاتے رہے ہیں، اور الاتقان میں بھی اس کو ذکر کیا گیا، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا، اور صحیح بخاری کی شرح ارشاد الساری کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا۔ لیکن جو ہے نا یہ بات کوئی اتنی پکی نہیں ہے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس طرح کے حضرات نے اس روایت کو رد کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آپ کی طرف وحی لے کے نہیں آیا۔ بہرحال وحی کی صورت میں فرشتہ جو آیا کرتا تھا انسان کی شکل میں آیا کرتا تھا، اور وحی کے اس طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص دشواری پیش نہیں آتی تھی، جیسا کہ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں الاتقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46 کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے انسانی شکل میں آ کے وحی سنانے والی صورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہوا احوانہ علیہ،
ہوا یعنی وحی کی یہ صورت احوان ہو وحی کی سب صورتوں سے زیادہ آسان ہوتی تھی علیہ مجھ پر یا ہوتی ہے۔ تیسری شکل تھی وحی کی یا وحی کا تیسرا طریقہ فرشتے کا اصل شکل میں آنا۔ تو یہ جو ہے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 3 بار ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی، دوسری مرتبہ معراج کے موقع پہ، اور تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بالکل ابتدا کے زمانے میں۔ کہاں پہ؟ مکہ مکرمہ کے ایک مقام اجیاد پر۔ پہلی 2 باتیں جو ہیں وہ تو صحیح سند سے ثابت ہے، لیکن یہ تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں اجیاد کے مقام پہ دیکھا، یہ سندن کمزور ہے، اس لیے کوئی پکی بات نہیں ہے۔ چوتھی شکل یا وحی کا چوتھا طریقہ رؤیا صادقہ، سچے خواب۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 میں ہے کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ابتدا اس کی ہوئی تو وہ سب سے پہلے ابتدائی جو شکل تھی وہ کیا تھی؟ الرؤیا صالحہ، سچے خواب آپ کو نظر آتے تھے فی النوم، سوتے میں۔ فکان لا یارا رؤیا، بس نہیں دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب، الا جاءت مثل فلق الصبح، مگر جو بھی دیکھتے تھے وہ صبح کی سفیدی کی طرح یا صبح کی پو پھٹنے کی طرح واضح اگلے دن نظر آ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک منافق نے آپ پر جادو کر دیا، اس جادو کی اطلاع اور اسے دور کرنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہی میں بتایا گیا، یعنی معوذتین آخری 2 صورتیں وغیرہ۔ تو یہ چوتھی شکل تھی وحی کی۔ پانچویں شکل وحی کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا 5واں طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بیداری کی حالت میں یہ واقعہ صرف معراج کے موقع پر پیش آیا، اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کلامی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثابت ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46 پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ چھٹا طریقہ وحی کا نفس فی الروح، نفس کا معنی پھونکنا، روح کا معنی دل، نفس فی الروح دل میں پھونکنا۔ تو یہ چھٹا طریقہ تھا۔ جبریل علیہ السلام کسی بھی شکل میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات ڈال دیتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان روح القدس نفس فی روعی، کہ بے شک جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ یہ الاتقان کے الفاظ ہیں، اور الترغیب کے اندر یہ الفاظ ہیں جبریل نفس فی روعی، جبریل نے میرے دل میں یہ بات پھونکی یا میرے دل میں یہ بات ڈالی انہ لا تموت نفس، کہ بے شک کوئی زی روح نہیں مرے گا حتی تستکمل رزقہا، یہاں تک کہ وہ اپنے مقدر کا لکھا ہوا رزق پورا نہ کر لے۔ تو یہ 6 شکلیں تھیں وحی کے نازل ہونے کی، ان پہ ایک نظر دوڑا لیں دوبارہ۔ پہلی شکل سلسلۃ الجرس، دوسری تمثیل ملک، تیسری فرشتے کا اصلی شکل میں آنا، چوتھی رؤیا صادقہ یعنی سچے خواب، پانچویں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی، چھٹی نفس فی الروح یعنی دل میں بات ڈال دینا۔ یہ 6 شکلیں یا ان 6 طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اسی حوالے سے ایک ضمنی عنوان ہے وحی اور کشف و الہام، ان میں کیا فرق ہے؟ تو ان میں چند ایک فرق ہے۔ سب سے پہلا فرق، وحی صرف نبی پر آتی ہے، جبکہ الہام اور کشف نبی کے علاوہ کے لیے بھی ممکن ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ کشف کا تعلق وہ حسیات سے ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان فرمائی کہ کشف کا تعلق حسیات سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز یا واقعہ آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، اور الہام کا جو تعلق ہے وہ وجدانیات سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، اس لیے عام طور پر الہام کشف کی بنسبت زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ وحی کی آخری صورت نفس فی الروح جو ہم نے پڑھی کہ دل میں کوئی بات ڈال دینا، بظاہر دیکھنے میں یہ الہام سے قریب لگتی ہے، کیونکہ دونوں کی حقیقت یہی ہے کہ دل میں کسی بات کو ڈال دیا جاتا ہے، لیکن یہ بالکل ایک جیسے نہیں ہے۔ دونوں میں حقیقت کے اعتبار سے یہ فرق ہے کہ وحی صرف نبی کو ہوتی ہے، ساتھ ساتھ یہ علم بھی ہو جاتا ہے کہ یہ بات دل میں کس نے ڈالی ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم کی مذکورہ روایت
میں جو پہلے گزری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتلا دیا کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. لیکن الہام جو ہوتا ہے نا، اس میں ڈالنے والے کی تعین نہیں ہوتی، ڈالنے والا فکس یا متعین نہیں ہوتا کہ کس نے یہ بات ڈالی. بس یہ مخصوص ہوتا ہے کہ دل میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو پہلے نہیں تھی. اسی بنا پر انبیاء علیہ السلام کی وحی جو تھی وہ 100% یقینی ہوتی تھی اور اس کی پیروی فرض ہوتی تھی اور فرض ہے. لیکن اولیاء اللہ کے الہام یقینی نہیں ہوتا، لہٰذا الہام جو ہے وہ دین میں حجت بھی نہیں ہے، اس کی پیروی بھی فرض نہیں ہے. بلکہ اگر کشف الہام یا خواب کے ذریعے کوئی ایسی بات معلوم ہو جو قرآن و سنت کے دستور یا اس کے اصول کے مطابق نہیں ہے، تو اس کے تقاضے پر عمل کرنا کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے. تو یہ کچھ باتیں تھی وحی اور کشف و الہام کے حوالے سے. اب اسی حوالے سے ہمارا اگلا ذیلی عنوان ہے وحی کی دو قسمیں تلاوت کے اعتبار سے، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. تو بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ وحی کی دو قسمیں، ایک وحی مطلوب یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، دوسرا وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو بنیادی طور پہ 4 فرق ہیں، یہ سمجھنے پھر تھوڑی سی ڈیٹیل کی طرف بھی چلتے ہیں کہ جس کی تلاوت نماز میں فرض ہو وہ مطلوب، جیسے نماز کے اندر قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، یہ واجب ہے، اور آگے اگلی صورت جو ملائی جاتی ہے کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھنا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو کہ ہم کے دوران وہ قرات فرض ہے. تو اس کی چونکہ قرآن کریم کی تلاوت نماز میں فرض ہے، اس لیے اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں. اور حدیث مبارکہ جس کی جو ہے نا تلاوت نماز کے اندر فرض نہیں، ویسے ہم حدیث کی چیزیں پڑھتے ہیں، التحیات یہ حدیث میں آیا ہے، درود شریف حدیث میں آیا ہے، بعد میں جو دعائیں وغیرہ ہم پڑھتے ہیں وہ حدیث میں آئی ہے زیادہ تر. تو یہ چیزیں حدیث میں آئی ہیں، لیکن یہ ان کا یہ فرض نہیں ہے، ان کی حیثیت فرض کی نہیں. تو جس کی تلاوت نماز میں فرض ہے اس کو وہی مطلوب کہتے ہیں، اور جس کی تلاوت فرض نہیں ہے وہ غیر مطلوب ہے. مطلوب کے مضامین اور معانی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ وہی غیر مطلوب جو ہوتی ہے اس کے معانی اس کے بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں. تیسری قسم وہی مطلوب کو وہی جلی، جبکہ وہی غیر مطلوب کو وہی خفی کہتے ہیں. جلی واضح، خفی پوشیدہ، یعنی کیونکہ وہی مطلوب جو اس کے الفاظ اور معنی دونوں الگ طرف سے، لہٰذا یہ زیادہ واضح انداز کی وہی ہے. اور وہی غیر مطلوب جو ہے اس کے الفاظ اگرچہ معنی اگرچہ اللہ کی طرف سے، لیکن الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں. تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ اتنی واضح وہی نہیں ہے جتنی وہی مطلوب یا سمجھ لیں کہ وہ قرآن کریم ہوتا ہے، لیکن ہے یہ بھی وہی. چوتھا فرق یا یوں سمجھ لیں چوتھی بات اس حوالے سے، وہی مطلوب ہمارے پاس قرآن کریم کی شکل میں محفوظ ہے، جبکہ وہی غیر مطلوب جو ہے وہ ہمارے پاس احادیث کی شکل میں محفوظ ہے. اور احادیث بھی وہی ہیں، اس پہ یہ سمجھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کی مثل اور بھی عطا فرمایا گیا. تو قرآن کیا ہے؟ وہی ہے. تو اس کی مثل کیا ہے؟ وہ بھی وہی ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی وہی ہے، اور جو کچھ مجھے اس کے علاوہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں ڈالا گیا وہ بھی وہی ہے. لیکن چونکہ وہ قرآن کے طور پر نازل نہیں کیا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کے ساتھ نہیں ملایا. جو ہے نا آج کے دور میں جو مسائل جدید دور کے اندر وہ پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی قرآن تو وہی ہے لیکن حدیث وہی نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں، یہ کہنا کہ وہی غیر مطلوب کوئی چیز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی وہی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی وہ سب قرآن کریم میں محفوظ ہے. قرآن کریم کے علاوہ جو احکام آپ نے دیے وہ ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے دیے، جیسے غلام احمد پرویز وغیرہ کہتے تھے. تو وہ کہتے تھے آپ کے جو احکام ہیں وہ ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے تھے، وہ اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے ان پر عمل کرنا ضروری تھا، آج ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے اور باطل ہے. خود قرآن کریم کی کئی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی صرف قرآن کریم نہیں ہے، بلکہ آیات قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی باتیں وحی کے ذریعے بتائی گئی. مثلا دیکھیے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ فرماتے ہیں، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فرمایا جس قبلے پر تم پہلے کار بند تھے، یعنی بیت المقدس، اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں
بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک عرصہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم صرف اس لیے دیا تھا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کون اس حکم کی تعمیل کرتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اس آیت میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر کے بیان فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم بھی اللہ نے دیا۔ اب قرآن کریم کو آپ ابتدا الحمدللہ سے لے کر من الجنت والناس تک پڑھ لیں، اس میں کہیں یہ حکم نہیں ملے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی وحی کے ذریعے دیا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے، اور وہی وحی جس کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے اسی کو ہم وحی غیر مطلوب یا حدیث کہتے ہیں۔ ایسے ہی دوسرا مقام دیکھیں، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما نبأت به فاظهره الله علیہ عرف بعضه وأعرض عن بعض، پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی اور اللہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دی تو اس نے اس کا کچھ حصہ جتلا دیا اور کچھ حصے کو ٹال گئے۔ اس کا پس منظر ذرا سمجھ لیں۔ مختصر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ نے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپانی چاہی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بدریہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتلا دی۔ اس پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مجھے علیم و خبیر یعنی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اب اس آیت میں واضح طور پہ آ گیا کہ وہ پوشیدہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدریہ وحی بتلائی تھی، حالانکہ آپ اس سورۃ تحریم میں بھی دیکھ لیں، باقی پورے قرآن کریم میں بھی دیکھ لیں، کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات جو آپ کی زوجہ نے آپ سے چھپائی تھی وہ آپ کو بتائی ہو۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے بتائی ہے تو بتائی تو ہے، لیکن قرآن کریم میں نہیں، معلوم ہوا کسی ایسی وحی کے ذریعے بتائی ہے جو قرآن کریم کے علاوہ ہے، تو وہ اسی کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ اور بھی کئی آیات ہیں جن سے وحی غیر مطلوب کا ثبوت ملتا ہے۔ مختصر یہ دو آپ جو مقامات ہیں ان کو ٹھیک طرح سے سمجھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دلچسپی نصیب فرمائے اور قرآن کریم اور اس کے متعلقات کو سیکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔